یہ بتائیے کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کے چکر میں ہم پھنس گئے ہیں کہ 1,500 ارب ہم نے اس مرتبہ ادا کیے, 2,000 ارب ہم نے اگلے سال میں ادا کر رہے ہیں, یہ چکر میں ہم پھنسے کیسے ہیں, اور کیا یہی سب سے بڑی اس مسئلے کی جڑ ہے اس وقت جو بھگت رہے ہیں ہم؟ یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ کو میں بتاؤں 1994 پاور پالیسی بنائی بے نظیر گورنمنٹ نے جی. تو مجھے شاہد حسن خان, وہ ان کے انرجی ایڈوائزر تھے, انہوں نے, میں پشاور میں تھا اس زمانے میں, تو مجھے ٹیلی فون کیا کہ پرائم منسٹر ریکویسٹ کہ آپ یو پریزنٹ اے کرٹیک آف دا پالیسی. آئی سیڈ شاہد یو شیور یو وانٹ می ٹو پریزنٹ اے کرٹیک, بیکاز آئی ول ریئلی پریزنٹ اے کرٹیک جو آپ کو شاید پسند نہیں آئے گا. جی. اسے جی پرائم منسٹر کی ریکویسٹ ہے تو آپ آئیں. میں لاہور چلا گیا جی. لاہور میں دیر واز اے بگ گیدرنگ آف آل دیز IPP والاز, امریکہ سے بھی اور ملکوں سے بھی. تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں, آپ اسپیچ کریں گے؟ ایسے نہیں, پہلے میں سنوں گا پھر میں کروں گا. میری جب یہ سنا سب کی کہانیاں کہ یہ جی وی آر ہیونگ دس بیوٹیفل arrangements in independent power projects, I said 6.75 cents is too much. جبکہ ایجپٹ میں, بنگلہ دیش میں 2 سینٹ سے 2.5 سینٹس میں یہ بجلی دے رہے ہیں, ہمیں ان کو 6.75 کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر یہ جو کنڈیشن ہے کہ جب whether we use the power or not ہم نے پیمنٹ کرنی ہے, تو I object to this. تو وہ شاہد حسن کہتا ہے کہ سر پھر کیا کیا جائے؟ ایسے دیکھو, پہلے تو میں بتاؤں آپ کو, یہ امریکن پبلک پاور کمپنی والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی, ان سے پوچھیں کہ اپنے ملک میں انہوں نے پہلے 5 سینٹ شروع کیا تھا, اب یہ 3.5 سینٹس پہ دے رہے ہیں. اب یہ ان سے پوچھیں, انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ آپ جب ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل ہے, جی, وابڈا بنایا کس لیے تھا؟ واٹر پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو جب ہمارے پاس یہ واٹر پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, یہ آپ نے سجیسٹ کیا, میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا اپنا ہائیڈرو پاور ہے اس کو استعمال کریں. تو ہی سیڈ جی وہ جو ہے کراچی میں ہب وہ آلموسٹ 90% کمپلیٹ. میں نے کہا چلو اس کو کرنے دیں, بٹ دا ریسٹ شوڈ آل بی ہائیڈل. تو ہی سیڈ جی ہم آپ کو سیٹسفائی کیسے کریں؟ آئی سیڈ کہ آپ پبلکلی یہ آگے اعلان کریں. سو دے ارینجڈ اے پروگرام آن دا TV with Shahid Hassan, with myself, with Sattar Aziz and the Secretary Water and Power. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ we will only do hydels. But that promise finished after the program. They had all of these power stations جس کی ہمیں, جیسے آپ نے بڑا ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں استعمال کریں نہ کریں ہم نے پیمنٹ کر رہی ہے. یہ سرکولر ڈیٹ جو بن گیا ہے, it is albatross around our neck. صحیح ہے, اور یہ اس زمانے میں بھی ہوا, اور اس کے بعد پھر باقی آنے والی جو حکومتیں تھیں وہ بھی یہ سب کرتی رہیں. حکومت جو ہے نا, انفارچونیٹلی جو حکومت آئی پھر اس کے بعد 2008 کے بعد 2012 کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ پاور اسٹیشن بنوا دیے. اینڈ یو نو وائی پاور اسٹیشنز آر بلٹ. ایز اے وابڈا آفیسر آئی کین ٹیل یو دیٹ the moment you place a letter of intent, سوئس اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں. سو ٹو میک دوز کمیشنز, یہ ہمارے ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے, وی ہیو 45,000 میگا واٹس آف پوٹینشیل, ہمیں 25 بھی ہمارا میکسیمم ڈیمانڈ نہیں ہے. تو یہ جو 20,000 میگا واٹ پڑا ہوا ہے اس کی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے اس وقت جب یہ پاور اسٹیشن لگائے ٹرانسمیشن لائن بھی بنائی, ڈسٹریبیوشن لائن بھی بنائی. اس میں قذر بھائی صاحب ایک بڑا معاملہ ہے. ابھی وزراء کی بات کر رہے تھے, باسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی منسٹرز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے سوال کرتے ہوں گے. ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو یہ کرائسس تھا, بجلی پوری کر کے دی ہے, سسٹم میں ہم نے اتنی بجلی ڈال کے دی ہے, کاروبار نہیں چل رہے تھے, فیکٹری نہیں چل رہی تھی, تو ہم نے بجلی کے یونٹس لگا کے, کس نے لگایا یہ سائیوال کا پروجیکٹ, کس نے لگایا فلاں پروجیکٹ, اور کس نے لگایا نندی پور کا, تو وہ تو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. تو از اٹ اے کریڈٹ؟ یہ واقعی ان کا کریڈٹ بنتا ہے, ان کو دیا جانا چاہیے؟ بالکل نہیں بنتا. دیکھیں ہم نے جب وابڈا بنایا, I'll go back into history. جی, وابڈا ہم نے بنایا 1958 میں. جی, ہم صرف کوئی 8-10 انجینئر تھے. غلام فاروق صاحب تھے. غلام فاروق واز اے جینیس. اس کی طرح مینجمنٹ کو سمجھنے والا کوئی پاکستان میں پھر پیدا نہیں ہوا. اس نے PIDC میں انڈسٹری لگائی, پھر وابڈا بنایا. اونلی 8-10 ہم لوگ تھے جو کہ وابڈا شروع کیا ہم نے. جی,
ہم جب شروع کیا وابڈا تو ہم نے ملتان پاور اسٹیشن بنایا اور اسی ساتھ ہی ٹرانسمیشن لائنز اور ڈسٹریبیوشن لائنز بنائی. ورسک بنا, منگلا بنا, تربیلا بنا, 20 میگا واٹ کے 4-5 اور ہائیڈل پاور اسٹیشن بنے. دیکھیں ہمارے پاس ایکسکیوز می 1,00,000 میگا واٹ ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل ہے. 1,00,000 میگا واٹ ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل ہے. ہم اس وقت بھی صرف 8,000 میگا واٹ استعمال کر رہے ہیں. بٹ لیٹ می گو بیک ان ٹو دا ہسٹری. 1975 میں جب ہم نے آلریڈی ورسک, مانگلا, تربیلا بنا لیا تھا تو ہم نے ایک کانفرنس ارینج کی. میں نے وابڈا 1975 میں چھوڑ دیا تو میں نے اپنی کنسلٹنگ انجینئرنگ کمپنی بنائی تھی. تو اس میں ہم نے لاہور میں کانفرنس ارینج کی, رول آف ہائیڈرو الیکٹرک ریسورسز ان دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان. یہ ہائی لیول میٹنگ تھی. 150 انجینئرز, منسٹر آف واٹر اینڈ پاور, آل دا کنسرن سیکرٹریز, وابڈا کا چیئرمین, وابڈا کے ممبر سارے تھے. ادھر میرا جو کی نوٹ پیپر تھا وہ ایکسیپٹ ہوا. وہ یہ تھا, میں نے کہا کہ اب ہم نے آگے جانا ہے. اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل ہے. جی اس کے لیے ہم نے تربیلا آلموسٹ کمپلیٹ ہے تو ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ فارن کنسلٹنگ کمپنی بنائیں جو کہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پنجاب کی سائڈ لے رہا ہے یا صوبہ سرحد کی سائڈ لے رہا ہے یا سندھ کی سائڈ. اٹ شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ فارن کنسلٹنگ کمپنی ہو شوڈ, ہمارے وی نو کہ انڈس کے اوپر کافی سائٹس ہیں جی, تو وہ یہ سائٹس ہمیں بتایا کہ کون سی سائٹس بہترین ہیں. صحیح. وہ دیٹ واز 1975. 1977 میں تو ضیاء الحق آ گیا تو وہ سم تھنگ گاٹ ڈیلیڈ. بٹ that ranking study did take place between 81 and 84. اور انہوں نے کہا کہ سب سے بیسٹ پروجیکٹ ہے باشا, داسو, بنجی, تھاکوٹ. یہ انہوں نے 8 پروجیکٹس بتا دیے 84 میں. وہ 8 سنیے. تو اب انفارچونیٹلی ہمارے جو دوست ہیں, ارشد انکلوڈیڈ, کہ انہوں نے کہا کہ جی کالا باغ نہیں بنے گا تو کچھ نہیں بنے گا. سو فار 35 years we have no hydroelectric development. This is the real tragedy of Pakistan, کہ a country with 100,000 megawatt of hydroelectric potential, today we only have 8,000 megawatt hydroelectric. یہ ایک ظلم ہے بالکل. جیسے ارشد نے بھی کہا only 25%. اس وقت ہم نے جب شروع کیا تھا تو we had 70-75% hydro. صحیح. اور اب آپ پہنچ گئے ہیں کہ only 25%. ابھی میں let me finish. جی. اب ہم نے اس کو پرسیو کرتے رہے کہ یہ ڈیمز بادشاہ داسو بنجی بننی چاہیے. کالا باغ لابی نے ہم بڑا ہی اپوز کیا. یہ ہمارے دوست ارشد کی طرح لوگ تھے کہ نہیں جی اگر کالا باغ بن گیا, کالا باغ بن بھی جاتا تو اس سے اونلی 3600 میگا واٹس, کچھ نہ بنتا. اس وقت بھی نیڈ تھاؤزنڈ. یہ جو 45 ہیں یہ بھی کم ہے فار اے کنٹری آف 200. کیا مطلب کتنی پاپولیشن ہے ہماری؟ 24 کروڑ ہو گئی تو جی. آلریڈی مور دین 230 ملین. اس کے لیے اونلی ٹو ہیو ایون 45,000 میگا واٹس از ناٹ انف. یہ بہت کم بجلی ہے. اس لیے یہ بجلی مہنگی اس لیے ہے کہ یہ ہائیڈل نہیں ہے. وی ہیو ٹو امپورٹ ایوری تھنگ. اگر یہ سارے ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن بن جاتے, بادشاہ داسو بنجی تھاکوٹ اینڈ سو آن, تو یہ پرابلم نہ ہوتا اور ہم ہائیڈرل پہ چلتے جاتے ویری ڈفرنٹ سچویشن. لیکن اگر وہ بن جاتے تو پھر یہ جو IPPs ہیں وہ کیسے آتے؟